بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں، اور بات ہو رہی ہے انسان کامل کے حوالے سے کہ انسان کامل جو ہے وہ کون سا انسان ہوتا ہے۔ ہم چونکہ انسان کامل کو دین اور اسلام کے حدود اربے میں پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسان کامل وہی کہ جسے مومن کامل کہا جائے، جسے متقی کہا جائے، جسے جو ہے وہ اسلام پہ صحیح عمل کرنے والا کہا جائے، قرآن پہ بھی عمل کرتا ہو، سنت پہ بھی عمل کرتا ہو، وہ انسان کامل ہے۔ اور اس انسان کامل یعنی وہ کہ جو باقی انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہو۔ میں اسے ان لفظوں میں ادا کروں گا کہ انسان کامل وہ ہے کہ جو باقی تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہو۔ اور نمونہ عمل کون ہے؟ ویسے تو سارے انبیاء نمونہ عمل ہیں، لیکن ہمارے لیے بحیثیت مسلمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر گرامی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور پیغمبر گرامی کے بعد آپ کی آل پاک حضرت علی سے لے کے حضرت مہدی آخر الزمان تک یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو پوری کائنات کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اگر ان کی حیات طیبہ کو پڑھا جائے، اگر ان کی سیرت پہ غور کیا جائے تو ہر معصوم کی سیرت ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے ایسے ایسے پہلو ظاہر کرتی ہے کہ انسان میں واقعاً وہ روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ یعنی اس ایجابی اور سلبی جسے کہا جاتا ہے وہ کام بھی کرنے کا انسان کو جو ہے وہ ملتا ہے موقع کہ جو انسان کو راہ خدا پہ رکھتے ہیں، اور ان کاموں سے روکا بھی جاتا ہے کہ جو شیطان کے راہ پہ چلنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ۔ قبلہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی اور میں تھوڑا سا اس کی طرف پھر آپ کو متوجہ کروں گا کہ نماز انتہائی سادہ سی ایک عبادت نہیں، بلکہ اس کے ہر عمل پہ اگر غور کیا جائے تو ہر عمل میں انسانی زندگی کی یعنی عملی زندگی جو ہے اس کی اصلاح کے پہلو ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ صرف عبادت ہے، اور بسا اوقات میرے خیال میں ہم یہ سمجھتے بھی یہ ہیں، مطلب ہمارا نقطہ نظر بھی شاید پوری ملت اسلامیہ کا یہ بن گیا ہے کہ باقی مطلب بہت حج کرنے والے، بڑی نمازیں پڑھنے والے، وہ جاتے ہیں مسجد میں جا کے پکے نمازی ہیں جناب، نماز چھوڑتے ہی کوئی نہیں، محراب ان کی ماتھے پہ ہیں، لیکن جب دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ہر وہ کرتے ہیں کام کہ جو مطلب غلط منفعت کمانے کا ذریعہ ہے اور غلط انداز ہے۔ وہاں پہ وہ جو ہے وہ دین جو ہے ان کو اتنا یاد نہیں رہتا کہ جتنا، یا مثلا کاروبار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں کاروبار میں سب جائز ہے، پیسے کما کے اس میں سے پھر وہ نیک کام بھی کرتے ہیں، صدقہ جاریہ بھی کرتے ہیں، فلاں کام بھی کرتے ہیں، اور مطلب جب نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازیں بھی اتنی، حج بھی کرتے جاتے ہیں، زکاتیں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن خود اپنی عملی زندگی ان کی جو ہے اس پہ ان چیزوں کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ نماز واقعاً ایک تربیتی جو ہے وہ عمل نہیں کہ نماز کے ہر پہلو پہ اگر غور کیا جائے، فرض کریں نماز ہے، خود وضو سے شروع ہو جائیں تو وضو سے شروع ہو کے کہ اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو پانی کے قریب جاتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ پانی مباح ہو اور نجس بھی نہ ہو۔ مباح کا مطلب یہ کہ پانی پہ استعمال کی آپ کو اجازت ہو، مطلب اگر غصبی پانی ہے تو آپ وضو نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو نماز میں اتنی پابندی لگائی گئی کہ پانی جو ہے وہ غصبی نہ ہو، کیا ہمیں یہ متوجہ نہیں کرتا کہ ایک نماز کے 5 منٹ تو ہم غصبی پانی استعمال نہ کریں اور باقی ہر جگہ پہ جو غصب کا مال آئے وہ ہم حاصل کرتے جائیں؟ تو کیا وہ روحانی بیماریاں جو ہیں ان کی طرف ہمیں نماز متوجہ نہیں کرتی؟ جبکہ قرآن حکیم نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہم نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، فحشاء بھی کرتے رہتے ہیں، منکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ نماز ہمیں فحشاء و منکر سے کیوں نہیں روک رہی جبکہ قرآن حکیم اس کا واضح اعلان کر رہا ہے؟ شاید اس کی کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہم فلسفہ نماز کو حقیقی معنوں میں نہیں جانتے؟ کیا فرماتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے جواب بھی بتا دیا ہے، لیکن میں مزید اس میں مطلب عرض کرتا ہوں۔ عبادات خصوصاً نماز، دین نے جتنا عبادات کا نظام دیا ہے وہ بالعموم اور خصوصاً نماز، اس کے تین پہلو ہیں۔
تین اس کے پہلو ہیں اور تینوں آپس میں مربوط ہیں. ایک پہلو ذات سے مربوط ہے، ہر فرد کی، ہر انسان کی، ہر مومن کی ذات. ایک پہلو اس کا معاشرے سے مربوط ہے، اور ایک پہلو جو ہے وہ عالم بالا سے مربوط ہے. تینوں پہلو طاقتور ہیں اور تینوں ہی ایک دوسرے سے مربوط ہیں. عبادت خصوصاً نماز کا جہاں تک تعلق ہے، جب دین یہ کہتا ہے نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو برائیوں سے روکنے کا معنی یہ ہے، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے پانی کے مباح ہونے کی، اسی طرح باقی سب اعمال ہیں نماز کے. وہ یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے قیام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنا باطن بھی اس قابل ہو کہ خدا کے حضور جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ جی اپنا باطن بھی خضوع کے لیے آمادہ ہو، خشوع کے لیے آمادہ ہو، اللہ کی اطاعت پہ آمادہ ہو، اللہ کے حضور جانے کا تصور حقیقی معنوں میں تصور انسان وہ پیدا کرے اپنے وجود میں. گویا جب اس تصور کے ساتھ جائے گا اور نماز کو ادا کرے گا، اور جب یہ عقیدہ رکھے گا کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ساری کائنات اور معصومین کا کی سیرت کہ جب وضو کرنے کے لیے پانی پہ نظر پڑتی تھی تو رنگ زرد ہو جاتا تھا، کانپنا شروع ہو جاتے تھے. پوچھا جاتا تھا کہ کیوں؟ کہا جاتا تھا کہ جس ہستی کے حضور پیش ہونا ہے اس کی عظمت کے پیش نظر یہ سب کچھ. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ اصلاح باطن کا ایک کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. جب ایک مومن، اور پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے فلسفے پہ ہم غور کرتے ہیں تو اس سے مراد ساری امت مسلمہ کسی ایک جہت کی طرف جو اپنا سر نیاز جھکا رہی ہے، تو یہ نماز یہ میسج دے رہی ہے کہ یہ ساری امت کو خدا کی اطاعت کے لیے تیار ہونا چاہیے. نماز جب معاشرے میں قائم ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے، نماز جس سوسائٹی میں قائم ہو گئی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سوسائٹی گناہوں سے پاک ہے، وہ سوسائٹی توحیدی سوسائٹی ہے، وہ معاشرہ دینی معاشرہ ہے. اور دینی معاشرہ اسی وقت اس کو کہلایا جائے گا کہ جب نماز کی یہ عملی صورت معاشرے کے اندر رائج ہو جائے گی. اور تیسرا جو اینگل ہے اس کا، الصلاۃ معراج المومن. اگر نماز کے ساتھ کے ذریعے انسان کو معراج ہو گئی. معراج کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو معراج کی وہ بحث ہے جو پیغمبر اکرم کو آخری مقام پہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ہماری معراج ہمارے اپنے اس حساب سے، مطلب ہماری منزلت کا عروج، ہاں جی ہماری قدر و قیمت کا عروج. وہ جو مومن کی معراج ہے اس کو اگر یوں کہیں کہ اللہ سے باتیں کرنا، خداوند عالم سے ارتباط ہے. اور وہ جیسے جیسے انسان کا مقام بڑھتا جائے گا مومن کا، اس کی معراج کا مقام بھی بڑھتا جائے گا خدا کے ہاں. بڑا اچھا جملہ میرے ذہن میں وہ آیا، اور مطلب وہ کسی نے کہا بہت پیارا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کلام کرے تو قرآن پڑھے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے کلام کریں تو نماز پڑھیں. سبحان اللہ. تو ایسے ہی اب یہ دیکھیں کہ اس کا ایک وہ پہلو بھی ہے. میں یہاں پہ اشارہ کرنا چاہوں گا موجودہ علمی تحقیقات کے حوالے سے. وہ کیا ہے کہ موجودہ جو لوگوں کا تصور ہے انسان کے بارے میں، اس میں عالم بالا سے کوئی رابطہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہی انسانوں پہ مشتمل ایک وقت آئے گا کہ یہی انسان جو اپنی زمین پہ اپنے لیے ایک بڑا اچھا معاشرہ جو ہے وہ ایک مثالی معاشرہ قائم کرے گا. ایک یوٹوپیا کا لفظ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور انسان اپنی عقل کے زور پہ، علم کے زور پہ، ایسا نہیں ہے. یہ تصور آئیڈیل تو ہو سکتا ہے، پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا کہ سارے انسانوں کی خواہشات ایک جیسی ہو جائیں. سارے انسان یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ایک ایسا تصور انسان کے وجود میں ہو کہ اس کائنات کا ایک مربی ہے، ایک رب ہے جو پالنے والا ہے، اس کے پروگرام کے ماتحت یہ کائنات جو ہے وہ انہی خطوط کے اوپر ہے، اور اسے کسی کی احتیاج نہیں، اس کا ذاتی منفعت نہیں، اس کا نہ کوئی ذات. اور وہ چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے، انسان کو معراج حاصل ہو. ادھر سے یہ خواہش ہے، ادھر سے طلب یہ ہے کہ وہ پروردگار جو کہ رحمان ہے، جو رحیم ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے
کہ نماز کا یہ تصور امت تک پہنچے ہی نہیں. جو مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے اور حق بھی لوگوں کا غصب کرتا ہے، وہ مسلمان جو بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد بھی کہتا ہے لیکن وہ کسی اور پہ بھی بھروسہ کرتا ہے، وہ مادی قوتوں پہ بھی بھروسہ کرتا ہے، خدا پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین لفظ کہنے کے بعد بھی وہ غیر خدا قوتوں کو اپنا رب تصور کرتا ہے، اپنا ملجا تصور کرتا ہے. لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ نماز کی اس حقیقت کو پہنچایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دین کے اس کج تصور کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر یہ ساری مطلب معاملات موجود ہیں. وہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے پہلے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر ٹیررزم کا تصور شروع سے ہی نہیں ہے. مسلم معاشرہ وہ ہے جو مسلمان وہ ہے، انسان کامل وہ ہے، مومن کامل وہ ہے کہ جس کے چلتے پھرتے وجود سے نہ فقط اس کو فائدہ ہو بلکہ سوسائٹی کو بھی فائدہ ہو، نہ فقط مسلمانوں کو فائدہ ہو بلکہ غیر مسلموں کو بھی فائدہ ہو. یعنی اس کا وجود بے الفاظ دیگر جس طرح ایک انسان کامل کا جو تصور آتا ہے وہ روایات میں بھی موجود ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو خدا کی صفات کو اپنے وجود میں جلوہ گر کرتا ہے. اللہ پروردگار کون سا پروردگار ہے؟ پروردگار اس کائنات کا رحیم پروردگار ہے. یہ جو انسانوں کو اس نے خلق کیا، اس لیے خلق نہیں کیا کہ انسانوں کو بالکل جو نہیں اس کو مانتے اس کو تحت. اور اسلام نے جتنی جنگیں بھی کی وہ بھی دفاعی کی ہیں، ابتدائی نہیں کی. ایسے ہی ہے، مطلب حملے کیے جاتے رہے پیغمبر گرامی کے گھر آ کے. اگر بدر میں آتے ہیں، احد میں آتے ہیں، خندق میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ادھر سے ادھر آ کے حملے کیے گئے ہیں. گویا پیغمبر گرامی نے دفاع کیا. اور یہ جملہ جو عموماً ایک زبان زد عام ہو گیا کہ مصطفیٰ نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے دین کو پھیلایا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سازش سے یہ جملہ جو ہے وہ کہا گیا. ورنہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج خود تو نہیں لوگوں کو، وہ تو دفاع کرنا تو ہر مطلب یہ تو ایک جانور جو ہے، ایک عام جو بھی جس پہ بھی حملہ کیا جائے اس کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع جو ہے وہ کرے. انسان بھی اپنا دفاع کرنے کا حق جو ہے وہ رکھتا ہے. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ دوسرے پہ حملہ کرنے کا نہیں ہے، مطلب دفاعی جو ہے وہ صورت ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ. مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے ہاتھ اور زبان پہ پوری طرح سے گرفت رکھے، پوری طرح سے کنٹرول رکھے. جو اپنے ہاتھ اور زبان پہ گرفت نہیں کر سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا، گویا اسے مسلمان نہیں کہا جاتا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ مطلب اسلام جو ہے وہ وہی جو لفظ آپ نے استعمال کیا کہ دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے. یہ دہشت گردی تو کہیں اور سے اسلام کی طرف جو ہے وہ منتقل کی گئی ہے، کفر کی طرف سے منتقل کی گئی ہے، شرک کی طرف سے منتقل کی گئی ہے. مشرک جب مطلب اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اور پھر بدبختی یہ ہوئی کہ ان کے کردار کو اسلام کہا جانے لگا. ان کا کردار اسلام نہیں تھا بلکہ وہ کردار ان کا مشرکانہ تھا، کردار ان کا کافرانہ تھا. البتہ انہوں نے اسلام کی چادر جو ہے وہ اوڑھ لی تھی. اور آج تک بھی جتنی کی جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ اسلام کا حقیقی تصور نہیں ہے. یہ دہشت گردی بنیادی طور پہ وہی کفر و شرک کا تصور ہے کہ بعض ایسے لوگوں نے اپنا لیا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھا ہوا ہے. قرآن کریم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ جو آپ کے وجود کا معاشرتی پہلو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نہیں ہے کہ تم کسی ایک جہت کی طرف جو ہے وہ جھکتے ہو، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. کہ ایمان کے یہ جتنے بھی پہلو ہیں یعنی راسخ عقیدہ ہو اس کا، آخرت پہ بھی اس کا عقیدہ ہو کہ بالآخر کل کو باز پرس بھی ہونی ہے. آج اگر میں نے کوئی گناہ کیا، آج اگر میں نے حق غصب کیا، آج اگر میں نے ظلم کیا، آج اگر دہشت گردی اور لوگوں کے گلے کاٹے تو کل کو بالآخر روز معود بھی ہے، روز معاد بھی ہے. یعنی یہ سارا
یہ سارا جو سسٹم ہے اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ نہیں ہے کہ خالی عبادت کرو اور معاشرے سے کٹ جاؤ. یعنی جہاں تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے، جہاں تمہارا عقیدہ کامل ہونا چاہیے، جہاں تمہارا تعلق عالم آخرت کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسا عالم ہے جو عالم غیب ہے، ایک ایسا عالم ہے جو عالم نظر نہیں آتا، اس پہ عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تمہارے یعنی عبادت کا یہ بڑا خوبصورت، یعنی جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس رخ پہ تم نے نماز پڑھنی ہے، اس رخ پہ تم نے عبادت کرنی ہے، خدا کی اطاعت کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے، پروردگار کی یعنی جہاں عبادت ہے ساتھ ہی ساتھ اپنا وجود کس کے لیے مفید بناؤ، فی الرقاب والیتاما والمساکین. اس معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں، معاشرے کے وہ جو مظلوم طبقات ہیں، ان کے لیے تمہارا وجود جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہمیں کہتی ہے، نماز ہمیں یہ میسیج بھی دیتی ہے کہ جہاں تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے وہاں تمہارا تعلق انسانوں کے لیے مفید ہونا چاہیے. لیکن میں وہ پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ تمام تر خصوصیات متوازن رشد کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان سمجھے کہ بس نہیں، لوگوں کی خدمت کرنا ہی سب کچھ ہے، نہ عبادت ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ عدالت ہے، نہ قانون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ جو میں انسانوں کی خدمت کرتا ہوں یہی کافی ہے. یعنی انسانوں کی خدمت کیا ہے کہ ان کو روٹی مل جائے، ان کو کپڑا مل جائے، ان کو مکان مل جائے، ان کو بنیادی ضروریات مل جائیں، یہ سب کچھ مل جائے اور دین کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دین کہتا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے عبادت کا، وہ عبادت اپنی جگہ پہ تمہاری اس دینی پیکج کا حصہ ہے، دین کے پروگرام کا حصہ ہے، اور جہاں تک تعلق ہے انسانوں کی خدمت کا، وہ اپنی جگہ پہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں پھر دوبارہ اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ کس طرح ہم اپنے وجود کے اندر اپنی زندگی میں عبادت کو بھی رکھیں اور عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کا بھی خیال کریں، تو پھر ہمیں ان نمونوں کی طرف دیکھنا ہوگا اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کہ جن کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے انسانی خدمت کے حوالے سے، جو مالی خدمت ہے، انسانوں کو باقی جو حوالے سے انہوں نے خدمت کی ہے، وہ تاریخ میں موجود ہے کہ اتنا مال و دولت اس گھر نے راہ خدا میں صرف کیا ہے، لٹایا ہے کہ جس کو اگر شاید میرے اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں رکھا بھی نہیں، اور شاید اس کو آج اگر کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی مشکل ہے. بڑی نوازش قبلہ، آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے. بنیادی طور پہ قبلہ نے جس بات پہ گفتگو کو آخر پہ کیا وہ یہ ہے کہ فروعات دین جو ہیں ان کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، کچھ عبادات ہیں اور کچھ معاملات ہیں. صحیح انسان جسے انسان کامل کہا جا سکتا ہے وہ وہی ہے کہ جو عبادات کو بھی پوری طرح سے بجا لائے اس کی روح کے ساتھ، اور معاملات کا بھی پوری طرح سے خیال رکھے. اگلا پروگرام بھی ظاہر ہے انسان کامل کے حوالے سے ہی پیش کریں گے، اور یہیں سے شروع کریں گے کہ عبادات کیا ہیں اور معاملات کیا ہیں، اور انسان کامل جو ہے وہ کس حد تک عبادات پہ عمل کرے اور کس حد تک معاملات پہ عمل کرے. اسی بات کو انشاءاللہ لے کے آگے بڑھیں گے. میں نے پہلے بھی اس بات کی درخواست کی اور گزارش کی کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ مشہد مقدس میں موجود ہے، وہاں پہ سے لائیو پروگرام ہم آپ کی خدمت عالیہ میں جو ہے وہ پیش کریں گے. دعاؤں کے لیے بھی اگر آپ صاحبان، ویسے تو دعائیں کی جائیں گی، میں نے کئی مرتبہ اس بات کو عرض کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خصوصی طور پہ آپ کے لیے آپ کا نام لے کر وہاں پہ دعا کی جائے تو آپ ایڈمن کے جو نمبر ہیں ان پہ اپنے نام لکھوا سکتے ہیں، یا کسی پروگرام میں بھی آپ لکھوا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ مشہد مقدس سرکار حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے پروگرام جو ہے ان کو لائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.